أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 14واں پارہ مکمل سماعت فرمایا بذریعہ تراویح. اللہ رب العالمین کی توفیق سے باذن اللہ تعالی اس صورت کے اندر اس پارے کے اندر سورۃ الحجر کی آیتیں ہیں اور اس سورے میں کچھ باتیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات، سورۃ الحجر مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اس کا نام قوم سمود کے علاقے حجر کے نام پر رکھا گیا. قوم سمود یہ وہ قوم تھی جو پتھروں میں بڑے بڑے محلوں کو بنایا کرتی تھی تراش کر کے. سورۃ ابراہیم کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی. مخالفین کی طرف سے مسلسل ہٹ دھرمی، مذاق اڑانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب سے پکارنا، یہ ایک دستور بن چکا تھا خصوصاً کفار و مشرکین کا، کہ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مکی زندگی میں لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے. 360 بت جو کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے کعبہ کے اطراف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے ان کی آنکھیں بڑی بیزار ہو چکی تھی کہ کیا یہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے، حقیقی معبود کو چھوڑ کر کے ایسے بندوں، ایسی رب کی یا ایسوں کو اپنا معبود بنا لیے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ جو دیکھتے ہیں، حالانکہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور یہ مر چکے ہیں، یہ سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. اتنا ہونے کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ کیوں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے؟ تو اس صورت کے اندر اللہ رب نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں. بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش کہ وہ کس طرح کے مسلم ہوتے ہیں. یعنی کفار مشرکین کے تعلق سے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر کل قیامت کے دن سوچیں گے، یہ غور و فکر کریں گے اور افسوس کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، اور کئی بار سوچیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے پکارتے تھے، تو ہم نے ان کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور طرح طرح کی باتیں ان کے سامنے ہم نے کی یا ان کی دعوت کو ہم نے ٹھکرایا. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ افسوس کریں گے اور کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، اے کاش کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر لیتے. پھر اس کے بعد منکرین کی ہلاکت کا وقت مقرر آ گیا ہے. یہ لوگ اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے تھے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر کام ایک نظام اور سسٹم کے مطابق ہوتا ہے، کسی کے کہنے پر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. پہلے اقوام نے بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا، جب ان کا مقررہ وقت آ گیا تو انہیں بھی ڈھیل، مختصر سے بھی ڈھیل نہیں دی گئی. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. تو جب انہیں کثرت سے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے لگے اور عذابات سے ڈرانے لگے تو قوم کے لوگ کہنے لگے اے نوح، تم جو کہتے ہو کہ رب کا عذاب آئے گا، رب کا عذاب آئے گا، آخر بلاؤ تو تمہارا رب کا عذاب کیسا ہے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تمہارا رب کا عذاب کیسا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بلاؤ تمہارے رب کے عذاب کو. تو وہی کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ میں لوگوں کے بتائے ہوئے منشے کے مطابق کبھی عذاب اور کبھی سزا نہیں دوں گا، بلکہ میں عذاب اس وقت نازل کروں گا جب میرا وقت مقرر آ جائے. تو محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قوم نوح میں تقریباً 950 سال تک انہیں ایک اللہ کی عبادت طرف لوگوں کو بلاتے رہے. جب قوم کو عذاب سے ڈراتے گئے تو قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، یہ کاہن ہے، مجنون ہے، جھوٹ کہتا ہے، ہاں اللہ کا عذاب آئے گا، کہاں ہے عذاب اللہ کا؟ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ ایک ایسی قوم، بنی اسرائیل قوم، زندگی بھر
فرعون کی بربریت میں، فرعون کے ظلم میں چکی کے مانند پیسی جانے والی قوم، ایک طرف فرعون کا دبدبہ اور دوسری طرف مفلسی کا دبدبہ، اتنا سارا ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے، سمجھائے اپنے قوم کو نے اور بتایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات واحد ذات ہے جو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی تمہیں کامیاب و کامران کر سکتی ہے اور اخروی زندگی میں کامیاب و کامران کر سکتی ہے، اور سب سے اہم چیز یہ فرعون جو تمہارا ظالم تم پر جو بن بیٹھا ہے یہ تمہیں اس سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو آخرکار کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی۔ جب دریائے نیل کے قریب پہنچے تو جا کر کے دیکھتے ہیں کہ پیچھے فرعون اور اس کی لشکر ہے اور سامنے دریائے نیل ہے، تو اس کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے موسیٰ، تم نے ہم نے زندگی بھر کہا کہ ہمارا تمہارا رب ہمیں ساتھ دے گا، کہ رب ہمارا ساتھ دے گا، کہ کہاں ہے؟ پیچھے فرعون کی فوج، سامنے دریائے نیل ہے، ہم کدھر جائیں؟ پیچھے جائیں گے تو کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، سامنے جائیں گے تو ڈوب کر کے مر جائیں گے، بلاؤ تمہارے رب کو ہمارا ساتھ دے، ہماری مدد کرے۔ تو آخرکار اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کی باتوں کو مانا اور بنی اسرائیل کی تانوں کو مان کر کے ان کے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا ایک حکم نافذ ہوا کہ فضرب بعصاک، تم اپنے عصا کو اس دریا نیل کے اندر مار دو۔ تو آخرکار اللہ رب العالمین کے حکم سے اس دریا نیل میں 7 ایسے راستے بن گئے جس وجہ سے بنی اسرائیل بآسانی فرعون کے لشکر سے بچ کر کے سمندر کو دریا نیل کو پار کر کے آگے چلے گئے۔ تو محترم سامعین کرام، اب صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار مشرکین کو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے تو ان میں سے کچھ منافقین ایسے تھے جو پیچھے چھپ کر کے باتیں کیا کرتے تھے، یہ غلط ہیں، یہ قصے ہیں، یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں، یہ واقعات ہیں، طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور کفار مشرکین جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے کہ تمہارا رب اگر ہے تو واقعتاً تمہارا رب ہے تو بتاؤ ہم پر عذاب نازل کرے، ہم اس عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب نے فرمایا وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة جعلها وما يستأخرون، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے مقررہ وقت لکھا تھا، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آنے سے پہلے ہم اسے عذاب نہیں دیتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک دستور ہے، قانون ہے، اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، ایک مدت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جب گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، پوری زندگی اس نے معصیت کی، پوری زندگی اس کے گناہ میں ملوث ہو جائے، لیکن ایک وقت ایسا اللہ رب العالمین اس کے لا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کی بڑی بیماری اس سے لاحق ہو جاتی ہے، یا بڑی پریشانی اس سے لاحق ہو جاتی ہے، یا ایسا اس کا گھاٹا ہے، ایسا نقصان ہو جاتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی، چاہے وہ بچپنا ہو یا بڑھاپا ہو یا جوان ہو، پوری زندگی میں نے معصیتوں پر معصیت کی، گناہ پر گناہ، اللہ رب العالمین کے احکامات کو فراموش کیا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو میں نے دھتکارا، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے مجھے آج یہ سزا دینے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا ایک دستور ہے کہ اللہ رب العالمین ایک وقت مقررہ پر انسان کو یہ دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سورت کے اندر سورۃ الرعد، سورہ حجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی، کہا کہ آپ گھبرائیے مت، خوف مت کھائیے، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، اور فرمایا کہ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہی ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے، حق کے ساتھ اس وقت مہلت دی گئی کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ کفار مشرکین یہ اعتراض کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو تنہا کیوں ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ دینے کے لیے، ان کی بات کی تائید کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، ان قریب ان کا پاگل پن، ان کے مجنونیت انہیں اس بات کی طرف آگاہ کرے گی کہ کون مجنون ہے اور کون پاگل پن ہے، اور ہم فرشتے اس وقت نازل کریں گے جب ہمیں ایک وقت مقرر کیا جائے گا، ایک وقت ہمیں آ جائے گا، اس وقت ہم فرشتوں کو نازل کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں سنا کہ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے موقع پر 1000 فرشتوں کو نازل کیا، کفار مشرکین کا بدلے کے لیے، کفار مشرکین سے لڑنے کے لیے، اور خصوصاً
کفار قریش کے لیے یا اہل مکہ کے کفاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں 1000 فرشتوں کو نازل کیا. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو کیوں نہ اللہ ان کے ساتھ فرشتوں کو نازل کیا, کیوں نہ فرشتوں کے بھیجے گئے تاکہ ان کی بات کی تائید کیے, تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں سے نہ غمگین ہو جائیے, نہ آپ کے دل کے اندر کجی پیدا کیجیے. میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والے لوگ ضرور بضرور آپ کی ذات پر ایمان لائیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری ہی عبادت کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحجرات میں یا سورۃ الحجر میں اس بات کی تصدیق کی کہ کفار مشرکین کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوئیے, اور ان قریب ہم انہیں ایسا عذاب دینے والے ہیں جس کا عذاب چکھ کر کے وہ لوگ اس کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے, اے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے. محترم سامعین کرام, اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے کس لیے انسان کو پیدا کیا. اس کا مقصد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ وَجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ نَارٍ مَسْمُومٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی, اور جان یعنی جنوں کے سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا گیا. اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 ایسی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا, اس میں ایک انسان ہے اور دوسرا جن ہے. ان دونوں کو اللہ رب العالمین کن چیزوں سے پیدا کیا اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم نے ایک انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے جو ایک چکنی مٹی یا یوں کہا جائے کہ ایک پھسل جانے والی مٹی اور ایسی بجھ جانے مٹی سے پیدا کیا ہے جس کا انسان کا تصور ہی نہیں کیا سکتا. لیکن افسوس کی بات, انسان ایسی مٹی سے پیدا ہونے کے بعد یا ایسے لوتھڑے سے پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو تکبر کرتا ہے, اپنے آپ گھمنڈی میں پیدا کرتا ہے. تھوڑی ہی مال و دولت کی ہوس یا تھوڑا ہی عہدہ منصب جب آ جاتا ہے تو ایسے موقع پر انسان کے غرور پیدا ہوتا ہے. لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کس سے پیدا کیا, میرا وجود کیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ رب نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. تو محترم سامعین کرام, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خصوصاً انسانوں کو اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا اور کس چیز سے پیدا کیا اس کی وضاحت یہاں پر کر دی گئی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات اٹھتے ہیں ان اعتراضات کو حل کرنے یا اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور خصوصاً دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.